بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی مذہب اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی کرناٹک کی ان بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کو دل سے سلام کرتے ہیں جنہوں نے حجاب کے اہم مسئلے پر اپنی آواز اٹھائی، اپنے حق کی آواز کو بلند کیا اور وہ حق پر اصحاب کہف کی طرح ڈٹی رہیں، حق پر اڑی رہیں، حجاب کے دشمنوں کے خوف اور ڈر سے سہمی نہیں، ایمانی طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی سمجھداری سے وہ حق پر ڈٹی رہیں اور اللہ پاک نے الحمدللہ انہیں کامیابی بھی دی۔ یہ حجاب پہننا، یہ پردہ کرنا عورتوں کی، لڑکیوں کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے اس کا حکم دیا ہی اس لیے ہے تاکہ کسی کی عزت داغدار نہ ہو۔ اس نے بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے انسان کی فطرت کا اور اس کی عزت کا، چنانچہ اس نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کرے تاکہ نامحرم مردوں کی ان پر نگاہ نہ پڑے۔ ادھر مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس نے گناہ کی جو باریک سے باریک بھی چیز تھی اس پر بھی پابندی لگا دی تاکہ معاشرے کا ماحول خراب نہ ہو۔ اور یہ حجاب تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنے میں صرف ہماری مسلم بہنوں کو ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ہمارے دوسرے مذہب کی بہنیں بھی اگر استعمال کرنے لگیں تو ان کو بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا، اور اکثر کارگزاریاں سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ خود جو غیر مسلم بہنیں اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھتی ہیں ان کو اپنی عزت اس میں محفوظ لگتی ہے، اور بہت ساری ہماری غیر مسلم بہنوں نے حجاب پہننے کی اپنی عادت بھی بنا لی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دنیا کا ایک ایسا اکلوتا مذہب ہے جو فطری چیز کے مطابق انسان کی زندگی کے مطابق اس پر حکم لاگو کرتا ہے۔ اب جب اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے رولز کو فالو کریں، اس کے حکموں کو مانیں اور ان میں کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں کسی کو حجاب سے دقت ہے؟ کیوں بلا وجہ بیچاری ہماری ان معصوم بہنوں کو حجاب کا بہانہ بنا کر پریشان کیا جا رہا ہے؟ جب کسی کو بھی کسی کے لباس سے کوئی دقت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے لباس پہننے کا پورا حق ہے۔ کوئی ہاف ڈریس پہن کر آئے یا پھر کوئی جینز پہن کر آئے یا شلوار قمیض، یہ لباس کا جو معاملہ ہے یہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہے۔ پھر حجاب پر ہی پابندی کیوں؟ یہ سب ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، اس کے سنویدھان کے بالکل خلاف ہے۔ باہر ہی اسکول میں انٹر ہوتے ہی ایک لڑکی کو اکیلے میں 30 سے 40 لڑکے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہیں پر اپنا حجاب اتارو۔ کیا کھلے عام کسی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق نہیں ہے؟ لیکن یہاں تو سنویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، صرف مسلمانوں کو ہی بلا وجہ ہر اعتبار سے ستایا جا رہا ہے، پر ہم اپنے مذہب پر پورا عمل کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اور یہ جو حالات ہیں کوئی نئے نہیں ہیں جو آج مسلمانوں پر آ رہے ہیں، یہ تو اکثر آتے رہتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، پر ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جیسا ہماری ان بہنوں نے کیا ہے۔ ہم حق کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم حق پر ہوں اور کسی کو نقصان پہنچانے کا ہمارا ارادہ نہ ہو تو پھر ہماری جیت تو پکی ہے۔ جس طرح کی جیت ہماری ان بہنوں کی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے ہماری بہت سی ان بہنوں نے حجاب کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے جنہوں نے حجاب پہننے کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ماحول خراب ہے۔ مخالف ماحول میں اپنے اسلام پر استقامت یعنی بالکل پوری طرح سے چلنا ہی اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو شیطان بہکائے، نماز سے روکے، تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ نماز سے روکے تو 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھو تاکہ اس کی مخالفت ہو۔ تو ہماری جو ماں بہنیں پہلے حجاب پہنتی تھیں لیکن حالات کے ڈر سے یا ماحول کے خراب ہونے کے ڈر سے انہوں نے حجاب پہننا یا پردہ کرنا بند کر دیا ہے، وہ ہماری ان نوجوان بہنوں سے سبق لیں کہ انہوں نے کتنی بہادری کے ساتھ ان لڑکوں کا مقابلہ کیا جن کو حجاب پہننے سے دقت تھی، اور وہ حق پر بڑی سمجھداری سے ڈٹی رہیں۔ آخرکار اللہ پاک نے کامیابی بھی ان کو ہی دی۔ تو حالات سے ہرگز نہ گھبرائیں، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، یعنی آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جس میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ہی بھاری ہوگا۔ نیک کام کرنے والوں کو لوگ طرح سے پریشان کریں گے، لیکن تم اس وقت بھی اپنے حق پر جمے رہنا، حالات سے نہ ہارنا۔ تو ہماری ماں بہنیں حجاب کو نہ چھوڑیں، اس میں ان کی حفاظت ہے، ان کی مکمل سیفٹی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے ان خواتین پر جو پردہ کرتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہیں، اور اللہ کی لعنت اترتی ہے ان خواتین پر
जो पर्दा जैसी अहम इबादत को छोड़ देती हैं। तो हमारी दरख्वास्त है हमारी सभी माँ बहनों से कि हिजाब और पर्दे को जैसे वो अपना रही हैं वैसे ही अपनाती रहें, इसको हालात के डर से बिल्कुल ना छोड़ें, और जो पर्दा करती हैं वो पर्दा भी करें। हम सलाम करते हैं अपनी कर्नाटक की उस बहन को कि उसने अपने इस्लामिक कल्चर को महफूज रखा। अल्लाह पाक उसकी और तमाम बहनों की हिफाजत फरमाए और उन्हें इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। प्यारी बहनों, मजहब इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना यही हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और इससे हमें भटकाने के लिए शैतान भरपूर कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। अपने मजहब इस्लाम को कायम रखने के लिए उसके रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरे मामले में रहम और करम का मामला फरमाए, आमीन। चलिए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।